بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں چھچ نیوز نیٹ ورک اور یوٹیوب چینل اٹک پلس. آج ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق ترجمان ضلع اٹک میجر طاہر اور قاضی احمد اکبر کے قریبی ساتھی عمران خان صاحب. بہت شکریہ جی, آپ ہمارے آفس تشریف لائے. آج ہم ان سے گفتگو کریں گے. ایک بیان دیا ہے زاہد میر نے میجر طاہر کے حوالے سے, جیسے کہ انہوں نے یہاں پر حضروں میں کوئی ترقیاتی کام نہیں کیے. عمران خان چونکہ میجر طاہر کے قریبی ساتھی ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں جی کہ میجر طاہر صادق نے حضروں میں کیوں کوئی کام نہیں کیا بقول زاہد میر کے. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نثار بھائی آپ کا بہت شکریہ. آپ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. دیکھیں جی, جہاں تک زاہد میر کی آپ نے بات کی, زاہد میر ہمارا بھائی ہے, ہمارا دوست ہے, لیکن ظاہر ہے انسان ہے, کبھی انسان ایک حالت میں نہیں رہتا, کبھی غصے میں ہوتا ہے, کبھی کسی کے کہنے پہ کوئی بات کر جاتا ہے. زاہد میر سے میرا آپ کو پتہ ہے ایک تعلق ہے, ہم ایک محفل بھی کرتے ہیں, لیکن وہ کوئی کنسسٹنٹ بندہ نہیں ہے کہ وہ ایک بات پر وہ جمع ہے یا ٹکر ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کام وہ بہت کرتا ہے, لیکن اس کام کو وہ اپنے قائدین کی رضامندی کا باعث نہیں بنا سکتا, بلکہ کام کرنے کے باوجود بھی وہ بیچارہ جو ہے وہ تذبذب کا شکار رہتا ہے. جہاں تک انہوں نے یہ بات کی کہ میجر طاہر صادق صاحب نے گزشتہ 3.5 سالوں میں حضرت شہر میں ایک پائی کا کام نہیں کیا. دیکھیں نثار بھی بات یہ اور کہ اگر کوئی کیا بھی ہے تو ان کے منہ میں زیرے کے برابر. دیکھیں انہوں نے اگر من پسند اور چاپلوسوں کو فنڈز دیے دیکھیں تو فنڈ تو ذرا آپ کو ملے, آپ چاپلوس ہوئے. دیکھیں گزارش یہ ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ یہاں کے ہم سب معاملات کو جانتے ہیں, مقامی جرنلسٹ ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں. پچھلے کچھ عرصہ پہلے تقریباً 4 کروڑ روپے کے فنڈ ہم 3 لوگوں کو ملے. ملک امین اسلم صاحب کو 1.5 کروڑ روپے ملا, قاضی احمد اکبر خان صاحب کو 1.5 کروڑ روپے ملا, اور میجر طاہر صادق صاحب کو 1 کروڑ روپے ملا. 1 کروڑ روپے ہم نے ٹی ایم اے کی مشینری کے لیے جو ہے وہ یونانی مسلی صاحب نے کہا کہ وہ دینا چاہیے. میجر طاہر صادق صاحب کا جو 1 کروڑ روپے تھا وہ شراز خان صاحب, سعید ارائی صاحب اور اسی طرح ان کے جو جاننے والے یا ان کے جو گروپ کے لوگ تھے انہوں نے وہ لگایا, اور وہ سڑکوں پہ گلیوں نالیوں پہ لگا. اس کی ایک ڈیٹیل ہے, آپ کو پتہ ہے. 1.5 کروڑ روپیہ قاضی احمد اکبر خان صاحب نے مجھے کوارڈینیٹر بنایا. میں نے ایک ایک محلے میں, ایک ایک وارڈ میں جا کر 12 وارڈ میں الحمدللہ وہ ہمارا 1.5 کروڑ روپیہ لگا نظر آیا. اسی طرح ملک امین اسلم صاحب نے اپنا 1.5 کروڑ روپیہ اپنے جو ان کے دوست تھے, خاص طور پر ایسے تھے جو جہانگیر خانزادہ صاحب کے ساتھ نیچے تھے اور اوپر ان کے ساتھ تھے, ان کو دیا. آپ کو پتہ ہے, سب جانتے ہیں. تو 1 کروڑ روپیہ میجر صاحب کو وہ لگا. اس کے علاوہ میجر طاہر صادق صاحب نے اس کے بعد بھی تقریباً 20-25 لاکھ روپیہ مجھے گلیوں نالیوں کے لیے دیا, ٹائلوں کے لیے, اور تقریباً 20 سے 25 لاکھ روپیہ انہوں نے نزاکت حسین یا رفیق آرائی وغیرہ ان کو دیا. تو یہ کم و بیش تقریباً اس وقت میں آپ کو ایک محدود اندازے کے مطابق بتا سکتا ہوں کہ 2 کروڑ روپیہ جو ہے وہ میجر صاحب اب تک شہر کو دے چکے ہیں, جبکہ قاضی صاحب تقریباً 3 کروڑ روپے کے لگ بھگ جو ہے وہ ترقیاتی کام کروا چکے ہیں, انکلوڈنگ اس میں بجلی کے بھی معاملات ہیں اور اس میں ٹرانسفارمرز کے بھی ہیں. تو یہ ٹراما سینٹر سے ہٹ کر ہے. ٹراما سینٹر بیسیکلی تو ہیڈ کوارٹر حضروں ہے. حضروں شہر میں 5 کروڑ روپے کی شروع کی جو گرانٹ ہے وہ بھی میجر صاحب نے دی ہے, اور وہ اس پہ 35 کروڑ روپے لاگت آئے گی. آپ کو پتہ ہے کام شروع ہو چکا ہے. تو میں زاہد میر کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. اور جہاں تک بات ہے کہ میجر طاہر صادق کے کوئی لوگ کان بھرتے ہیں یا میجر طاہر صادق کسی کے بہکاوے میں آتے ہیں, تو میجر طاہر صادق جو ہے وہ ضلع اٹک پر راج کرنے والے سیاستدان ہیں. سوشل میڈیا کا آج کا دور ہے, جس کو گھر میں ماں نہیں جانتی اور دوسری دفعہ اس کو سالن نہیں ملتا, وہ بھی منہ اٹھا کر میجر طاہر صادق کے بارے میں بات کرتا ہے. میجر طاہر صادق ایک ضلع اٹک کا کنگ ہے, سیاست کا بیتاج بادشاہ ہے. اور اگر آپ سراؤنڈنگ دیکھیں, جتنے بھی لوگ ہیں, مسلم لیگ نون, جے یو آئی اور جماعت اسلامی کے پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں نکال کر الٹیمیٹلی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے میجر صاحب کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے اور میجر صاحب کی قیادت میں کام کیا ہے. تو ایک گلی کے کارکن کو جو کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں میجر صاحب کے ساتھ ہوں, اور پھر وہ اگر 1-2 دن کسی دوسرے گروپ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے, ان سے ایک دفعہ کھانا کھا لے یا ایک دفعہ ان کے ساتھ چائے پی لے, تو ان کی باتوں میں آ کر اگر میجر صاحب کے حوالے سے یہ بات کرتا ہے, وہ نہیں. 3.5 سالوں میں 2 سال ہمارے کرونا کے گئے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ میجر صاحب کے لیے پارٹی میں بھی مشکلات ہیں, لوگ ٹانگیں بھی کھینچتے ہیں. ان سب چیزوں کے باوجود جب بھی میجر صاحب نے جو بھی ان کو فنڈ ملا یا جب بھی ان کو گرانٹ ملی, تو انہوں نے ہمیشہ ضلع اٹک, آپ نے بتا دیا کہ حضروں میں میجر طاہر جی 2 کروڑ روپے کا. اور میں آپ کو زاہد میر نے ایک اور بات کی ہے کہ
میجر طاہر صادق اور قاضی احمد اکبر کے حضرت شہر میں ووٹوں میں تضاد ہے جی میجر طاہر صادق کو زیادہ ووٹ پڑے ہیں, قاضی احمد اکبر بری طرح ہارا ہے. ہاں جی, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی بالکل فرق ہے, اور جہاں تک بات ہے بری طرح حالہ شاید بھی میرا بھائی وہ انصار والی بات ہے کہ وہ بغیر تیاری کر کے اسی طرح مطلب آ جاتے ہیں. صرف 600 ووٹوں کا نثار بھی ڈفرنس تھا ہمارا 2018 میں جہانگیر خانزادہ کا اور ہمارا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جہانگیر خان کا جو گروپ تھا, اتحاد گروپ تھا, یا پھر وہ نون لیگ کا ڈار گروپ تھا, یا خان گروپ تھا شہراز خان کا, چنگیز خان کا, یہ سب ہمارے خلاف تھے. ٹھیک ہے جی, اس وقت چنگیز خان بھی کھڑے ہو گئے تھے. جبکہ دوسری طرف میجر طاہر صادق صاحب کو اتحاد گروپ کے لوگوں نے بھی سپورٹ کیا, شہراز خان لوگوں نے بھی سپورٹ کیا, اور زہر پی ٹی آئی والوں نے بھی سپورٹ کیا, قاضی احمد اکبر خان کے لورز نے بھی سپورٹ کیا. لہٰذا میجر صاحب کو آلموسٹ سب لوگوں نے سپورٹ کیا. یہی وجہ تھی کہ تقریباً 2000 ووٹ میجر صاحب نے حضرت شہر میں زیادہ لی, اور ماشاءاللہ انہوں نے ہلکا پی پی 55 میں جو ہے. تو کہنے کا یہ مقصد, اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قاضی احمد بری طرح حالا ہے, تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کی سوجھ بوجھ نہیں, اور وہ کسی کو خوش کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہے. 600 کا ڈفرنس تھا, اور اس دفعہ آپ دیکھیں گے وہ انشاءاللہ 600 کا ڈفرنس نہ صرف ختم ہوگا بلکہ انشاءاللہ ہم لیڈ لیں گے. ابھی تو ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ آ گئے. اچھا, منی بجٹ پیش ہوا, منی بجٹ کے خلاف اپوزیشن نے بالخصوص مسلم لیگ نون نے احتجاج بھی کیا, اور یہاں حضروں سے بھی قافلے کی صورت میں لوگ گئے. تحصیل صدر ہیں ملک انصار, وہ ایک قافلہ لے کر گئے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو قافلہ آپ کس کو کہتے ہیں, قافلہ سے مراد کیا ہے, کتنے لوگ گئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک قافلے کی صورت میں. تو آپ کو نہیں نظر آیا کہ وہ کتنے لوگ؟ نہیں, میں نے نہیں دیکھا. آپ کوریج نہیں دیکھی؟ لیکن جی میں نے جی وہ آپ کا بڑا اچھا کوشچن ہے. بات یہ ہے نثار بھائی کہ میں مانتا ہوں کہ اس جو آج کا دن ہے یا آج کا جو دور ہے, اس دور میں جو ہے حکومت سے لوگ کوئی زیادہ خوش نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, مہنگائی زیادہ ہے, مہنگائی صرف ایک مہنگائی کا ایشو ہے. لیکن کل میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو سروے میں صرف پنجاب میں جو ہے 46% جو ہے وہ پاپولیٹی پی ٹی آئی کی, اور 2 یا 3% زیادہ اب نون لیگ آ گئی ہے, لیکن 2-3% کا فرق ہے. تو ان سارے حالات کے باوجود تو اگر یہ کہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ حکومت سے خوش نہیں, تو ان سے کون سی خوش ہے؟ میں آپ کو 2 ایگزامپلس دیتا ہوں. اگر میجر طاہر صادق کی, قاضی احمد اکبر کی, یا پاکستان تحریک انصاف کی اتنی بیڈ گورننس ہوتی یا اتنی غیر مقبولیت ہوتی, تو لوگ ان کو چھوڑ کر نون لیگ میں شامل ہوتے. 3.5 سالوں میں مجھے کوئی, یہ میں آپ کو بڑی چینل کی نیوز دے رہا ہوں, 3.5 سالوں میں جہانگیر خانزادہ کے ساتھ کوئی ایک بندہ, ایک ووٹ والا, اگر مجھے ان کا کوئی فنکشن یا شمولیت ثابت کر دیں تو میں مان جاؤں گا. اب آپ دیکھیں قاضی احمد اکبر کو دوسری طرف پچھلے ایک ہفتے میں 3 بڑی شمولیتیں ہوئی ہیں, تو یہ مقبولیت ہے. پھر میجر طاہر صادق لگاتار 6 ماہ سے آئے روز ایک تحصیل دوسری تحصیل, ہر تحصیل میں ان کے جلسے ہو رہے ہیں, ان کی شمولیتیں ہو رہی ہیں. اس کے باوجود کہ حکومتی لوگوں سے بھی ان کی کوئی اتنی نہیں بنتی, اور وہ اپوزیشن بھی کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اتنے غیر مقبول ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوں یا آپ کے ساتھ نکلے. اب تحصیل حضروں کی میں بات کروں, دیکھیں میں جو بات کرتا ہوں وہ ثبوتوں کے ساتھ کرتا ہوں, وہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہوں. یہ ٹوٹل جی 25 سے 30 لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے, یہاں پر انہوں نے دعا خیر کی. جب وہاں پہنچے تو آدھے لوگ رہ گئے تھے. جب واپس آئے تو اشرف بٹ صاحب کے گھر میں انہوں نے کھانا کھایا. آپ اشرف بٹ صاحب کو فون کر کے ان کو الفن بتائیں کہ آپ کے پاس کتنے لوگ آئے. تو کہنے کا مقصد یہ, پوری تحصیل میں اگر 30 لوگ لیٹ سے, تو کیا 30 لوگ بنتے ہیں ان کے؟ یہ کہتے ہیں جی یہ ضلع اٹک اور تحصیل حضروں ہمارا گاڑ ہے. تو کدھر جہانگیر خانزادہ صاحب کی مقبولیت کہاں گئی میرے بھائی؟ آپ لوگوں کی مقبولیت کہاں گئی؟ اس لیے میں نے کہا, اور یہ میں بڑی ایمانداری سے بات کرتا ہوں, نون لیگ کے ساتھ جو میجارٹی لوگوں کی ہے, چند ورکروں کو چھوڑ کر جو کہ اچھی نیت سے کام کر رہے ہیں, اکثریت ایسی جو مفاد پرست ہیں اور جو اقتدار کے پجاری ہیں. کیونکہ نون لیگ کا ہمیشہ اقتدار رہا ہے, 4-5 دفعہ یہ وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں, 4 دفعہ یہ وزیر اعظم بن چکے ہیں. تو پنجاب میں اس دفعہ جو پاکستان تحریک انصاف نے جو حکومت حاصل کی, ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. یہ تو ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگلی حکومت پھر ہماری ہے. تو یہ اتنے عرصہ حکومت انہوں نے کی. اور میں آپ کو دوسری بات تو نثار بھائی, ہمارے 3.5 سال ہوئے ہیں, اور جس میں 2 سال کرونا کے ہیں. تو حضرت شہر میں کیا نون لیگ والوں نے حکومت نہیں کی؟ شجاع خانزادہ صاحب 3 دفعہ نہیں جیتے, جہانگیر خانزادہ صاحب 2 دفعہ نہیں جیتے. تو کیا ان کے جو نیچے جو چیئرمین لیول تھے یا ان کے گروپ لوگ تھے, کیا وہ اقتدار میں نہیں رہے, چیئرمین ناظم نہیں رہے؟ تو اگر حضروں کے روڈ خستہ حال ہیں تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ چلو میں 1.5 سال کی لے لیتا ہوں, باقی جو 20 سال یہ حکمران رہے, کیا یہ ذمہ دار نہیں ہے؟ تو یہ جو مین سرکل روڈ ہے, یہ میجر صاحب کے دور میں 2001-2 میں ایک دفعہ بنے. اس کے بعد آج دن تک انہوں نے مجھے بتائیں کہ کون سا روڈ انہوں نے بنایا ہے. جب کہہ رہے تھا منڈی میں پیچ ورک میں نے کروایا ہے, 20 لاکھ روپے کا قاضی احمد اکبر خان کے فنڈ سے محمود خان اڈا
جو فاروق اعظم چوک ہے وہاں سے لے کر قصابہ مسجد تک یہ میں نے کروایا, جس میں نواز شریف سکول کے سامنے جو جگہ تھی وہاں پر میں نے اس کو اوپر کروایا, وہاں پانی کھڑا ہوتا تھا. تو میری بھائی بات یہ ہے, پچھلے دنوں ڈکی روڈ کا ایک مسئلہ تھا, کوئی تھوڑا سا فنڈ ملک امین اسلم صاحب نے دیا 25-30 لاکھ روپیہ, اس میں بھی کام ہوا, لیکن وہ کیونکہ روڈ اتنا زیادہ اس پہ 2.5-3 کروڑ روپیہ لگتا ہے, تو واقعی خستہ حال ہے روڈ. لیکن اس کی ذمہ داری اگر زید میر صاحب کو نظر نہیں آتا یا ان کی عقل کام نہیں کرتی یا وہ ذہنی طور پر تھوڑے سے معذور ہیں, تو ان کو یہ جب سمجھنا چاہیے کہ 20 سال نون لیگ کا دور بھی ہے, تو شیخ آفتاب کا نام بھی لے لیتے. میر آپ ایک ساتھ ہوتے ہیں, کبھی کبھار عقل کی جو ہے وہ تقسیم ہوئی, ایک دوسرے کو عقل فراہم کی آپ لوگوں نے؟ سر دیکھیں, اللہ پاک نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں وہ میں نہیں لے سکتا, جو مجھے دی ہیں وہ آپ نہیں لے سکتے, لیکن اگر آپ کسی سمجھدار بندے کے ساتھ بیٹھیں گے, پڑھے لکھے بندے کے ساتھ, مخلص بندے کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ اچھی باتیں سیکھیں گے. اگر آپ اپنے گروپ کے کسی مخالف کے ساتھ یا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جو آپ کے کان بھرے, جو آپ کو ڈٹریک کرے, تو میں سمجھتا ہوں اس میں نقصان ہوگا. آپ زید میر کو آپ بار بار ڈسکس کر رہے ہیں, آپ کو میری عادت پتہ ہے, میں اوپر لیول پہ بات کرتا ہوں, لیکن اس کی لیول کے لوگ نہیں, زید میر مجھ سے سینئر ہوگا ورکنگ میں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سینئر ہونا بڑی بات نہیں ہوتی, اصل بات ڈیلیور کرنا ہوتا ہے عوام کے سامنے. یا سر دیکھیں میری بات سنیں, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں آپ کے سامنے سیاست میں آیا, میرا 6 سال ہوئے ہیں الحمدللہ. حضرت شہر کے 12 وارڈ میں آپ کے بھائی کا وارڈ نمبر 9 ملا عظیم خان, وہ وائڈ وارڈ ہے, ایک گھر ایک گلی بھی ایسی نہیں, اللہ کے فضل و کرم سے. یہ میرا اعزاز ہے اور مجھے فخر محسوس ہوتا ہے, میں کل چلا بھی جاؤں گا, لیکن یہ ٹائلیں اس بات کی گواہی دیں گی کہ عمران نے یہاں پر کام کیا. اور میں قاضی احمد اکبر خان صاحب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں, اللہ پاک اس کو کامیابی دے دونوں جہانوں میں. اور اس کے بعد کوئی 2-3 گلیاں رہ گئی تھی, میجر صاحب نے اس کو کمپلیٹ کیا, تو میرا یہ ایک مشن تھا, میرا یہ خواب تھا. اس کے علاوہ جب قاضی احمد اکبر خان کو 1.5 کروڑ روپیہ ملا, تو اس ناچیز کو ذمہ داری سونپی گئی کہ آپ پورے حضرت شہر کے مساوی طور پر کام کروائیں. تو خدا جانتا ہے نثار بھائی, میں آپ کو ایک ایک انگلی پہ بتا سکتا ہوں کہ جو مین کام تھے, اجتماعی کام تھے اور انفرادی کام تھے, میں نے ایمانداری سے کروایا. آپ نے اپوزیشن پر تنقید کی, لیکن ہم دیکھتے ہیں جی کہ طارق جاوید ملنگی ہیں, حضروں کے سابق امیدوار بھی رہے ہیں, اور آپ کس قاضی احمد اکبر گروپ میں شامل ہوئے, وہ اور بڑے اچھے پروگرام میں شامل ہوئے. انہوں نے ایک بیان دیا, اپنی فیس بک پہ ایک اسٹیٹس لگایا کہ پاکستان تحریک انصاف چھچ کے نمائندے اداروں میں ٹاؤٹ سسٹم کو پروموٹ کرنے میں پہلے نمبر پر ہیں. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو آپ پر بڑی سخت تنقید ہو گئی ہے. یہ کب ڈالے جی؟ یہ اس کی 14 گھنٹے پہلے کی پوسٹ ہے. دیکھیں میں کوئی, اور اس کے نیچے جو کمنٹس ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے خلاف ہی ہیں. دیکھیں سر, بات یہ ہے, ہر بندہ اپنی رائے دے سکتا ہے اور اس کے رائے کا احترام کرنا چاہیے, ہر بندے کی سوچ ہوتی ہے. میں بڑی ایمانداری سے بات بتاؤں, میری اپنی ذاتی سوچ میں یہ ہے کہ کرپشن, جو ہم نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ کرپشن فری پاکستان ہم کریں گے, میں اگر چھچ کی بات کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم ناکام رہے. ٹھیک ہے سر, اس کے مطلب طارق جاوید نے ٹھیک کہا نہیں, طارق جاوید نے ٹاؤٹزم کی بات کی ہے نا, میں اس اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چھچ کے نمائندے اس کو پروموٹ کر نہیں, میں وہ میری گزارش سنیں. دیکھیں چھچ کے نمائندے کون ہیں؟ چھچ کے نمائندے یا تو ملک امین اسلم صاحب ہیں, یا میجر طاہر صادق صاحب ہیں, یا قاضی احمد اکبر خان صاحب ہیں. آپ جانتے ہیں قاضی احمد اکبر خان صاحب اللہ کے فضل و کرم سے, وہ یا ان کا میرے جیسا جو ساتھی ہے, جو مشکل وقت کا ساتھی ہے, اس کا دامن کرپشن سے پاک ہے. ٹھیک ہے جی, ٹاؤٹزم کم ہوا ہے ہمارے دور میں. نون لیگ کے دور میں آپ دیکھ لیں, وہاں پر تحصیل میں جا کر دیکھ لیں, مجھے کبھی آپ نے تحصیل میں دیکھا ہے, مجھے کبھی آپ نے ٹی ایم اے میں فضول دیکھا ہے؟ اسی طرح ہمارے لوگ بھی نہیں جاتے. ٹھیک ہے جی, جن کے ہاتھ میں کچھ ہے یا جو قاضی امن جن کے قریب ہے, باقی کوئی جاتا ہے اپنی طرف سے, تو وہ اس کو نہ ملک صاحب کے ساتھ, نہ قاضی صاحب کے ساتھ, نہ میجر صاحب کے ساتھ منسوب نہیں کرنا چاہیے. یہ ٹاؤٹزم کی جو انہوں نے بات کی ہے, میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. جہاں تک کرپشن کی بات ہے, کرپشن سرکاری اداروں میں بدستور موجود ہے, لیکن سیاسی لیول پر بہت زیادہ کام ہوئی ہے. لیٹ سے کہ اگر پہلے نون لیگ کے 5 لوگ وہاں سے بتا لیتے تو آج ہو سکتا ہے ابھی 1 آدھ بندہ لیتا ہو, وہ بھی چھپ کے لیتا ہو, اور وہ اس کی جو اگر وہاں پر 10,000 لیتے تو ہو سکتا ہے یہ 2,000 لیتے ہو. لیکن ہم اپنی ذات تک یہ تسلی دینے کو تیار ہیں آن ایئر کہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمران نے یا قاضی صاحب کے کسی بندے نے قاضی صاحب کا نام استعمال کر کے کسی سے 5 روپے بھی لیے ہو, تو ہم قیامت کے دن اس کے جو ہے نا وہ ایسے مجرم ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. عمران خان صاحب, ابھی آپ نے عمران خان کی گفتگو سنی, انہوں نے بہت اچھے طریقے سے میرے صادق کا دفاع کیا ہے اور زید میر کو ان کے سوالات کا جواب دیا ہے. اور طارق ملنگی کے حوالے سے بھی انہوں نے ہمارے پوچھے گئے سوال پر یہی کہا جی کہ کرپشن موجود ہے لیکن پہلے سے کم ہے. تو اسی کے ساتھ مجھے اور عمران خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.